الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز، تھوڑی سی ریڈنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اظہار صاحب نے ایک بک شیئر کی تھی میرے ساتھ، اعراب المفصل۔ تو بیسیکلی یہ کتاب جو ہے، اس میں پورے قرآن پاک کے اعراب ہی ہیں صرف نا۔ اعراب کا مطلب انہوں نے انالیسس کیا ہوا ہے ایوری سنگل سینٹنس کا، پھر اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان تمام کا انالیسس کیا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آلدو ہم نے ابھی صرف نہیں شروع کی اور نحو بھی بیسک پڑھ رہے ہیں، ایڈوانس نہیں شروع کی، لیکن کافی زیادہ الحمدللہ ہمیں اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو۔ حالانکہ اس میں کوئی حرکات نہیں ہیں اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ اعراب المفصل ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یہ والا۔ بہجت عبد الواحد صالح، دار الفکر للنشر والتوزیع، عمان الاردن۔ یہ اردن کی چھپی ہوئی ہے کتاب۔ تو یہ میں اس میں پورے قرآن کا تو میں نے سورۃ الکہف نکالی، تو میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ تو آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا کہ all praises and gratitude for Allah who descended the book on his slave and he did not made anything اس میں جو ہوتا ہے نا کجی، اینی کہہ لیں کروکڈنس، کوئی اس میں ایسی نہیں ہے۔ اچھا، الحمدللہ الذی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چونکہ جملہ اسمیہ ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مبتدا الحمدللہ الذی، مبتدا مرفوع، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مرفوع ہے یہ الحمد، تو مبتدا مرفوع بالضمۃ ظاہرہ، کہ اس کا ضمہ جو ہے وہ ظاہر ہے، کیونکہ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ سٹیٹس جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے مبنی ہے، ممنوع من الصرف جو ہے وہ اپنا سٹیٹس بعض اوقات نہیں شو کرتے نا، تو مبنی تو بالکل ہی نہیں شو کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلا پارٹ ہے یہ بہت ہی کلیئر، اور اس سکرین شیئر کر دیں پلیز۔ سکرین تو شیئر ہے، نہیں دوبارہ کروں؟ آئی تھاٹ سکرین تو شیئر کی تھی میں نے۔ ہاں جی، نظر آ رہی تھی۔ آپ دیکھیں، آئیے جی، آ گئی شکریہ جی۔ تو ہم بیسیکلی یہ اعراب المفصل جو ہے، یہ جو کتاب ہے نا، یہ بہجت عبد الواحد صالح جو ہے، یہ عمان اردن سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ تو اظہار صاحب نے ایک دن میرے ساتھ شیئر کی تھی، یہ اس میں سے ایک پارٹ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے یہ۔ تو الحمدللہ الذی، اچھا یہ جو الذی ہے نا، یہ ہم نے اس کا ابھی فی الحال نام ہی پڑھا صرف، لیکن اس کی گرامر نہیں پڑھی، تو یہ آئے گا انشاءاللہ ایک لیسن پورا۔ فی الحال
نام تو ایٹ لیسٹ پتا ہے نا کہ اسم موصول ہم نے پڑھا تھا یہ نا، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، وہ سارا. تو الحمدللہ الذی مبتدا مرفوع بالضمۃ الظاہرہ، اس کی دمہ جو ہے نا وہ بالکل ظاہر ہے. اس فکرے میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. آپ کو مبتدا کا بھی پتہ ہے، مرفوع کا بھی پتہ ہے، ضمہ کا بھی پتہ ہے، اور ظاہر کا مطلب میں نے بتا دیا ہے کہ ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے. للہ جار و مجرور، یہ حرف جار ہے، اس میں لام، تو اس نے کہا یہ جار مجرور ہے. للتعظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ جار مجرور ہے، استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں کہ حرف ذوالجلالہ وہ جار مجرور ہے. تو اس نے بھی آگے للتعظیم یہ اسی لیے لکھا کہ تعظیم کے لیے جو ہے نا یہ جار مجرور ہے. آگے کہہ رہا ہے متعلق بخبر. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بھی جملہ اسمیہ میں جار مجرور آئے وہ ایم بی کے ہوتا ہے. تو متعلق بخبر المبتدا، المبتدا جو ہے یہ الحمدللہ جو ہے نا اس سے متعلق ہے یہ نا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس سیکنڈ جملے میں بھی کوئی پرابلم نہیں آئی کہ جار مجرور ہے تعظیم کے لیے، اور متعلق بالخبر کس سے متعلق بالخبر ہے؟ مبتدا سے متعلق ہے. الذی اسم موصول، یہ ہم نے ابھی اس کی گرامر نہیں پڑھی لیکن پڑھ لیتے ہیں، اس ابھی ویسے اس کو پڑھ لیتے ہیں. عربی سمپل ہے، اسم موصول فی محل جر. ٹھیک ہے، یہ اس کی جو سٹیٹس ہے وہ جار ہے. صفہ نعت للہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نعت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا تعریف کرنا صفت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعت جو ہے نا اس کو بیان کر رہا ہے یعنی نا. ٹھیک ہے، انزل علی عبدہ الکتاب، الجملہ، کہ یہ جملہ ہے بیسیکلی. اب وہ الذی سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ اسم موصول یہ اس کا صلہ ہے. یہ اس کی گرامر آئے گی جیسے میں نے کہا. اس پارٹ کو فی الحال اتنا ہی ابھی سوچ لیں کہ ہم نے پڑھنا ہے. صلۃ الموصول لا محل لہا. انزل، انزل فعل ماض، یہ فعل ماضی ہے. انزل ہم نے انزل مبنی علی الفتح، اس کے اوپر فتح ہے. والفاعل ضمیر مستتر فی، کہ اس کا جو فاعل ہے مبنی کیا مبنی مبنی فعل ماض مبنی علی الفتح، یعنی مبنی اس سے متعلق نہیں ہے. یعنی مبنی علی الفتح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سٹیٹس ہے نا وہ فتح ہے، یعنی یہ انزلہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اعراب کی کتابوں میں نا وہ یہ لفظ آپ کو اکثر ملے گا. اس سے ہم آہستہ آہستہ فیملیئر ہو جائیں گے کہ ان کی ٹرمینالوجی کیسی ہے. ٹھیک ہے، تو مبنی علی الفتح، کہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ فتح ہے. والفاعل، اور اس کے اندر جو فاعل ہے ضمیر مستتر فی، ہم نے پڑھا تھا کہ جو ان سائڈ ڈوئر ہوتا ہے چھپا ہوا وہ اس کے اندر ضمیر ہے. جوازن تقدیرہ ہوا، یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. تقدیرہ ہوا، تقدیرہ جب بولتے ہیں اس کو جو ویزیبل نہ ہو، جو چھپا ہو نا، یا جو ایکچوئل نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، وہ مقدر. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی لمٹ ہو گیا اس کی، یعنی اس کی لمیٹیشن ہوگی. لمیٹیشن ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر ان سائڈ ڈوئر ہوا ہے. انزلہ کے اندر ان سائڈ ڈوئر علی عبدہ. ٹھیک ہے، اگلے پارٹ پہ چلا گیا، جار مجرور. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں الحمدللہ الذی، آگے یہاں سے انزل علی عبدہ الکتاب، یہ جملہ فعلیہ ہے ایک قسم کا یہ والا پارٹ. ٹھیک ہے، تو اب عبدہ علی عبدہ یہ جار مجرور ہے علی کی وجہ سے، اور یہ کس سے متعلق ہے؟ متعلق بالفعل. فعل کیا ہے؟ انزلہ.
تو متعلق بھی انزلہ، والہا یہ جو ہا ہے نا، یہ چھوٹی اس کی بات، والہا ضمیر متصل فی محل جر. ٹھیک ہے، یہ بھی احمد فاروق صاحب اسی کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ جر ہے. ٹھیک ہے، بالاضافہ، اور یہ اضافہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ابدی ہی اضافہ بھی ہے. الکتاب مفعول بھی منصوب و بالفتح، کہ یہ مفعول بھی ہی ہے اور اس کا سٹیٹس نصب ہے اور فتح کے ساتھ. لیں جی، آپ کو تو عربی پڑھنی آ گئی ہے کہ نہیں؟ اتنا پیراگراف پڑھ کے آپ کو فیل ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت اچیومنٹ کر لی ہے. کوئی چیز اس میں مشکل ہے ہی نہیں ہے. اب الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم وی آر ایبل ٹو ریڈ. صرف ایک پارٹ ابھی اس کی گرامر ہم نے پڑھنی ہے، اللہ زی ولی، وہ آ جائے گی انشاءاللہ 1-2 لیسن کے بعد. باقی سب کچھ ہم نے جو ہے پڑھ لیا. چلیں تھوڑا آگے چلیں. ولم، ابھی کوئی بتائے گا لم کیا چیز ہے؟ ابھی ہم نے بہت ریسنٹلی پڑھا ہے. لم کیا چیز ہے؟ نو. نہیں، یہ حرف، اس کے حرف کا نام ہے. یہ فعل مضارع کو جزم کر دے دیتا ہے یہ. ہاں، زبردست اظہار صاحب. اب یجعل جو ہے نا، دیکھیں ہم نے اب کل اسائنمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو مجزوم ہوتے ہیں ان کے آخر پہ ایکچولی جعل یجعلو ہے، یہ ولم یجعلو ہونا چاہیے، لیکن وہ لم کی وجہ سے وہ مجزوم ہو گیا. ولم یجعل، اس کے اوپر سکون آ گیا لام کے اوپر. لہو کیا ہوا تھا؟ ولم کیا ہوا تھا؟ یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ حرف جازم ہے، یعنی یہ مجزوم کر دیتا ہے کہ اس کے بعد جو مضارع آتے ہیں نا اس کے اوپر یہ اس کا ایکشن ہوتا ہے اور وہ سکون میں چلا جاتا ہے. وہ سر آگے لکھا ہوا ہے حرف نفی و جزم. یس، ٹھیک ہو میں گیا. کہا تھا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نو. ہاں مطلب تو یہی ہے. ہاں جی. اور نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا ولم یجعل لہ عوجا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کرکٹنس، کسی چیز سے بندہ کو گمراہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز، ایبسلوٹلی کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں بنائی. الواو عاطفہ، واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. لم حرف النفی و جزم، کہ یہ نفی کا حرف ہے اور جزم ہے. وقلب یجعل، یہ جس کی، اور اس کا جو قلب ہے جس کے اوپر یہ اٹیک کر رہا ہے، جو اس کا دل ہے، وہ یجعل ہے. سر یہ الواو عاطفہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا کنیکٹنگ واو اس کو کہتے ہیں. کنیکٹنگ کا مطلب یہ کہ یہ پچھلے سینٹینس سے نا کنیکٹ کرتی ہے. یہ اوپر دیکھیں اگر پوری آیت، عطف کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹ کرنا. تو یہ پچھلا سینٹینس ہے نا کتاب تک، اور اس کے بعد ایک سینٹینس ایک قسم کے ان کے درمیان بریک ہے، تو یہ اس کو جوائن کرتا ہے نا. جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں اور، یا انگلش میں اینڈ نہیں کہتے. اینڈ ٹھیک ہے. اچھا جی. یجعل کا مطلب، یجعل کی اب گرامر وہ بتا رہے ہیں، فعل مضارع ہے، مجزوم بلام ہے یہ. اب یہ لفظ تھوڑا پڑھنے میں، یعنی لام جو ہے نا اس کے اوپر جزم آ گیا نا، اس کو سکون آ گیا، لم نے اس کو سکون میں کر دیا. وعلامت جزمہ سکون و آخرہ، اس کی جزم کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں سکون آ گیا. والفاعل، اور اس میں فاعل کیا ہے؟ ضمیر مستتر فی جوازن تقدیرہ ہوا، کہ وہ چھپا ہوا اس کے اندر ایک ہوا ہے. عوجن مفعول بھی منصوب بالفتح، یہ مفعول بھی ہے اور منصوب ہے فتح کے ساتھ. بمانی
یہ اب گرامر کے علاوہ بعض اوقات معنی بھی بتاتا ہے. معنی بتا رہا ہے کہ لم یجل فی شیئم من الاعوجاج، یہ جمع عوج کی نا. قط ایبسولوٹلی کلیئر بھی میں کہتے ہیں. یہ گرامر کا حصہ نہیں ہے تو اس سے پریشان نہ ہو کہ یہ آپ کو نہیں آتا. لم یجل فی شیئم من الاعوجاج قط لا باختلال الفاظہ ولا بتباین فی معانیہ، کہ اس کے اندر نہ تو کوئی الفاظ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے، الفاظ میں کوئی اختلال آ جائے وہ بھی نہیں ہے، نہ تباین کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، فی معنی نہ اس کے معنی کے بیان کرنے میں کوئی رولا گولا ہے. معنی بھی کلیئر ہیں، الفاظ بھی کلیئر ہیں. وَلَہُ اور سوری لہو جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ جار مجرور متعلق بالفعل ہے، چونکہ فعل یجعل ہے تو وہ کہہ رہا ہے متعلق بھی یجعل. جی کیسا لگا جی؟ کوئی آئی وانٹ ٹو ہیئر سم فیلنگز اباؤٹ دس. جی احمد فاروق صاحب. سمجھ آ رہی تھوڑی تھوڑی ساری سمجھ آ رہی ہے. اس نیچے والے میں ایک دو ورڈ سے، اوپر والے تو ساری دونوں سمجھ ہیں. ساری سمجھ آ گئی ہے احمد فاروق صاحب. یہ دیکھیں آپ کے کولیگ ہی کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی ہے. بہرحال ابھی وہ سینئر کولیگ ہے، بہت اچھی ہے. اچھا ابھی دیکھیں، ابھی بھی میں کہوں گا کہ ہم نے ابھی ساری نحو نہیں پڑھی، ہم نے سارے ابھی صرف نہیں پڑھی، تو آگے یہ تو لکیلی جو پہلے 2 سینٹنسز تھے وہ ایزی آ گئے. اس میں سارا کچھ جو ہم نے دیکھا وہ پڑھا ہوا تھا. کوئی چیز جی فاروق شہری صاحب کچھ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ہاں جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ جو الذی سے آگے لکھا ہوا نعت للہ، تو اس کا الذی سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اس کو نعت لے رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی پھر تعریف ہو رہی ہے نا ساری، کیا یہ اللہ کیا ہے یا کیا انہوں نے اللہ نے کیا کیا جو کہ آگے بتایا گیا، تو اس لیے اس کو نعت کہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی اسی طرح ہاں اسی طرح یہ بیسیکلی وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسم موصول ہے الذی فی محل جر صفت نعت للہ، کہ وہ للہ کے آگے جو اس کی تعریف یا نعت کی جا رہی ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ الذی سے آگے اللہ. ہاں اللہ تعالی، ہم اردو میں بھی یہی کہیں گے نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے اتاری کتاب. ہاں ٹھیک ہے. تو فاروق صاحب اچھی ہے، مطلب یہ کافی سمجھ آئی اس میں، تو مطلب ہے نا تقریباً ساری چیز ساری سمجھ آ گئی ہے. زبردست ہے. تو میرے لیے آپ کلیپنگ نہیں کریں گے استاد صاحب کے لیے؟ یس جزاک اللہ خیر. چلیں جی، وہ تو میں مطلب مجھے خوشی ہو رہی ہے، آپ کی بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے جی کہ اب آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں الحمدللہ. اور ایسے ہی دیکھیے گا کہ ہم جب کتاب پڑھنی شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اس میں ہم آسانی سے پڑھ لیں گے. ذرا ووکیبلری کوئی ایسی سوری جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کوئی ایسی کوئی بک ہے جس میں وہ ایک جنرل لسٹ آف ووکیبلری ہو اور پھر اس میں ساتھ کوئی جو بھی ایک لفظ ہے اس کا روٹ بھی ساتھ آگے کہیں لکھا ہو، اس طرح کی بھی کوئی ہے بک؟ یہ جو بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اگر روٹ پتہ لگ جائے نا تو پھر ایک لفظ سے کئی لفظ آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اسی سے ہے اور تقریباً یہ مطلب آپ اس کا بنا ہی لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اعراب کی کتابوں میں ہی لکھا ہوگا نا یہ سارا، لیکن روٹ جو ہیں میرا خیال ہے اعراب کی کتابوں میں نا روٹ نہیں لکھے ہوتے. اور روٹ ڈھونڈنا جو ہے نا وہ ایک بہت فن ہے. اور یہ جب ہم لیسن پڑھیں گے نا اس میں صرف کے اندر، تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈکشنری کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں سے روٹ کیسے ڈھونڈتے ہیں، سارا وہ یہ سارا اس میں ڈسکشن آئے گی. تو روٹ ڈھونڈنا جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا اس میں سکل چاہیے. تو یہ اظہار صاحب نے میرے خیال ایک کتاب میرے ساتھ شیئر کی تھی اردو کی بھی. اظہار صاحب آپ نے شیئر کی تھی کچھ، اس میں ایک اردو کا بھی آپ نے شاید کوئی اردو کا اعراب کیا ہوتا کسی نے. نہیں سر میں نے تو نہیں کی تھی، کسی نے کی تھی ویسے، کوئی عربی کی بک تھی شاید کوئی. نہیں
گرامر کی بک تھی, میں وہ ڈھونڈتا ہوں. کسی نے نا کسی کولیگ نے اردو میں بھی اعراب لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, تو وہ میں بک ڈھونڈ کے انشاءاللہ نا آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی عربی کی وکیبلری کی کوئی بک ہو, کوئی ایسی جو بیسک وکیبلری بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے, کوئی ہے بک کس طرح کی؟ ہاں جی بے تحاشا بکس ہیں وہ کیب کی. مترادفات ہمارے عبد الرحمن کیلانی صاحب گجرانوالہ کے, انہوں نے مترادفات پہ مترادفات القرآن اردو میں لکھ دی ہے, وہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے اندر اب لیٹ سے خوف ایک لفظ ہے نا, اس سے ملتے جلتے کو 15-20 اور الفاظ ہیں جن کا مطلب کسی نہ کسی طریقے سے خوف ہی ہے. تو اسی طرح لوگوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے, وہ کیب پہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ. سر آج میں نے ایک سائٹ دیکھی ہے, اس میں کلام پاک کو نا انہوں نے 3 کلرز میں کر دیا ہوا ہے, ناؤن, ورب اینڈ حرف. جی بڑا اچھا ہے. کوئی صاحب انہوں نے کیا ہوا 8 لیسن ان کے ہو چکے ہیں, وہ کافی ہیلپ فل ہوگی. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جی اگر آپ شیئر اسے کیجیے. اپروو کریں گے تو گروپ میں آپ شیئر کیجیے گا, اگر آپ چل اپروو کریں تو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی. سر یہ والی جو بک ہے جو عربک میں بھی آپ بتا رہی تھی, اس کا بھی PDF شیئر کیجیے. ہاں جی, اس کا میں شیئر کر دیتا ہوں. وہ مجھے لنک بھیجا ہوا ہے اظہار صاحب نے, وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. تو لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیں گی تو وہ کچھ مشکلات بھی آئیں گی جو ہم نے ابھی چیزیں نہیں پڑھی ہوئی نا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے 2-4 لیسن میں ہمیں سارا اس کی کلیئرٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو سمجھ لیں یہ جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو سمجھ لیں, یعنی وہ جب کہہ رہا تھا جار مجرور, وہ ہمارا ایک لیسن ہے. اسٹیٹس کا ایک لیسن تھا, پھر ماضی کا ایک لیسن تھا, مضارع کا ایک لیسن تھا. یعنی سمجھ لیں یہ 2 جو پیرے ہم نے پڑھے ہیں, پروبیبلی اس میں کوئی 15 لیسن ہمارے کور ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ یوزفل ہے. چلیں اب آج کا لیسن کرتے ہیں. ادھر ہی تھا وہ بھی 23. تو یہ بہرحال یہ میں نے پہلے پیج پہ ہی لکھ دیا تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کا لنک بھی ڈال دوں گا. اچھا جی, آج ہم پڑھیں گے کہ عربی میں جب کمانڈ اینڈ فاربیڈنگ, امر و نہی, امر کمانڈ کو کہتے ہیں اور فاربیڈنگ نہیں, جو ہے اس کے کیا رولز ہیں, اس کی کیا گرامر ہے, تھوڑا اس کو پڑھیں گے. فاربیڈنگ جو ہے وہ پہلے ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ریلیٹیولی ایزی ہے. کمانڈ بھی ایزی ہے لیکن اس میں کچھ رولز تھوڑے سے زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے. تو پہلی تو چیز سمجھنی یہ کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں وہ چارٹ ہو ماضی یا مضارع والا, اسپیشلی مضارع والا, تو اس میں پہلے 2 روز آتی ہیں جو کہ 3rd پرسن کے لیے. ٹھیک ہے, ایک فیمینن, ایک میسکولن, ایک فیمینن. پھر 2 روز آتی ہیں 2nd پرسن کے لیے, جیسے انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, وہ والی رو جو ہے نا. اور پھر 2 روز آتی ہیں 1st پرسن کے لیے. اب کسی کو آپ نے کمانڈ کرنا ہے یا روکنا ہے, ٹھیک ہے, کسی چیز سے روکنا ہے, تو وہ ظاہر آپ کے بندہ سامنے ہی ہے نا, تو آپ اس کو روکیں گے. کسی کو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں, اس کو آپ بھئی نہ کرو یہ ایسے, آپ اس کو تو نہیں کہیں گے نا. تو اس وجہ سے یہ جو دونوں کمانڈ اینڈ فاربیڈنگ ہے نا, اس کا تعلق وہ مڈل والی رو سے ہیں, جو 2nd پرسن ہے, جو کہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, وہ والی نا. ٹھیک ہے, تو اگر تنصرو, تنصرانی, تنصرون, تنصرین, تنصرانی, تنصرنا, یہ والی جو رو ہے نا, یہی اپلیکیبل ہے, یعنی جب کسی کو کمانڈ کرنی ہو یا فاربیڈ کرنا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی فعل ہی ہے, جیسے فعل الماضی, فعل المضارع, یہ بھی فعل ہی ہے, اور فعل النہی بھی ایک اور فعل ہے.
تو یہ فعل مضارع یوز کر کے ہم کریں گے دونوں, ٹھیک ہے. When it comes to the commanding and affirmative, we are concerned only the second person nouns. Anta, anta wala, no? Antunna wala. Because you cannot command or forbid yourself, first person, or someone who is not present. ٹھیک ہے. تو ہم فاربیڈنگ کا اسٹارٹ کر رہے ہیں پہلے. تو اس کا رول یہ ہے, پہلے تو یہ کہ ہم جیسے ہم نے کہا کہ یہ سیکنڈ پرسن سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے فعل کو نا منصوب کر دینا, اس کو لائٹ فارم میں کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے آگے اس سے پہلے ہم نے نا لا لگا دینا ہے, ٹھیک ہے. تو if you wanted to command Maryam not to help, for instance, you would follow this process. تو ابھی سنگل جو فیمینن ہے, جو سیکنڈ پرسن ہے, اس کا ہے تنصرین. نظر آ رہا ہے ہوپ فلی یہ تنصرین. تو سب سے پہلے ہم نے اس کو لائٹ کرنا ہے, تو وہ اس کا نون ریموو کر دیں گے تو تنصری آ جائے گا. سوری, لائٹسٹ کرنا ہے, لائٹسٹ, لائٹ نہیں, لائٹسٹ فارم میں, ٹھیک ہے. وہ دونوں ہی سیم ہیں 12 اینی وے. اور پھر اس کے آگے لا لگا دینا ہے. تو اگر آپ نے کہنا ہے کہ مریم کو وہ ہیلپ نہ کرے تو خالی تنصرین, ٹھیک ہے, تو یو ہیلپ اور یو ول ہیلپ, تو یہ بنتا ہے. تو آپ کریں گے لا تنصری, ڈو ناٹ ہیلپ, یو ڈو ناٹ ہیلپ, اس کا یہ مطلب ہو جائے گا. تو یہ رول ہے, سمپل ہے کہ سب سے پہلے لائٹسٹ فارم بنا دیے ہیں اس فعل کی, اور اس سے پہلے لا لگا دینا ہے. اچھا, اب لا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. اچھا یہ دیکھیں انہوں نے ٹیبل سے بھی سمجھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ صرف 2 جو روز ہیں نا ان کو ہی ہم لے کے کریں گے, لا تنصر, لا تنصرا, لا تنصرو. تو یہ ادھر تنصرونا تھا, اینڈ پہ وہ نون ختم ہو گیا. تنصرانی تھا, ادھر بھی نون ختم ہو گیا ہے. اور ادھر تنصرو تھا تو وہ لائٹسٹ فارم میں تنصر ہو گیا. لائٹ فارم میں تنصرا ہوتا ہے, تو یہ لائٹسٹ میں تنصر ہو گیا. اور لا تنصری, یہ جو ہم نے مثال ابھی دیکھی تھی, اور لا تنصرا, لا تنصرنا, کیونکہ تنصرنا کی لائٹسٹ فارم بھی تنصرنا ہی ہوتی ہے. تو یہ آگے چھوٹا سا ایک رول بتایا ہوا ہے, بیکاز لا 2 طرح کا ہوتا ہے. تو اس کی ہم نے پہچان دیکھی ہے کہ اگر کسی لا کے بعد جو فعل ہے وہ لائٹسٹ فارم میں آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاربیڈن والا رول اس پہ اپلائی ہوا ہے. لیکن اگر وہ لائٹسٹ فارم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ سمپل نگیشن ہے, پھر منفی ہے, وہ نفی کیا گیا ہے کسی چیز کو, وہ فاربیڈن نہیں ہے. یہ نیچے وہی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر لکھا ہو لا تنصرین تو یہ لائٹسٹ نہیں ہے نا, تو یہ سمپل ایک نگیشن ہے, یہ کمانڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹا سا آپ نے یاد رکھنا ہے ود اے کمانڈ فاربیڈن کے ساتھ. تو اب فار ایگزامپل اب نیچے انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈرل دی ہے, اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سے جو ہے نا کمانڈ فاربیڈنگ اور کون سے نگیشن ہے, سمپل اسٹیٹمنٹ ہے. ولا ینالون, اب لا کے بعد ینالون, اب یہ ینالون تو لائٹسٹ فارم نہیں ہے نا, اس کے اینڈ پہ نون آ رہا ہے, تو یہ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ نگیشن نہیں ہے. لا تقعد, یہ دیکھیں یہ اینڈ پہ سکون آ گیا, تو یہ فاربیڈن والا ہے, ٹھیک ہے, یہ فاربیڈنگ ہو رہا ہے. فلا تنتصران, ٹھیک ہے,
تنتصران، یہ جو تنتصران میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نون ختم ہو جانا چاہیے، تو یہ بھی اس کا مطلب نگیشن ہے. یہ سورہ رحمان میں شاید آتا ہے یہ فریگمنٹ نا، ایسے دو جو ورڈز ہیں. اچھا لا یؤمنون، اب لا کے بعد پھر یؤمنون آ گیا، یہ لائٹسٹ فارم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ فاربیڈنگ نہیں ہے. لا تقم یہ فاربیڈنگ ہے، ڈو ناٹ اسٹینڈ. لا تقولو، اب تقولو بھی لائٹسٹ فارم ہے تقولون کا، تو یہ اس کا مطلب فاربیڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے شروع میں ایک پڑھا تھا عربی، تو ہر وقت آپ کو ایکسیپشن کے لیے ذہنی طور پہ دھیان رہنا چاہیے. ہم نے بیسک رول پڑھا تھا کہ جو پریزنٹ نہیں ہے اس کے لیے فاربیڈنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو لیکن ایک دوسرے طریقے سے بات پھر بھی جو بندہ ایبسینٹ ہے اس کے لیے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے فار ایگزامپل ینصر جو ہے، اب یہ ہم نے کہا یہ ماضی، یہ سوری تھرڈ پرسن ہے تو اس کے لیے فاربیڈنگ نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی جب آپ جنرل بات کرتے ہیں کہ ہی شوڈ ناٹ ہیلپ، سامنے ہو تو آپ کہیں گے یو شوڈ ناٹ ہیلپ، لیکن اگر وہ غائب ہے تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی لا ینصر، ہی شوڈ ناٹ ہیلپ، ایکچولی دے شوڈ ناٹ ہیلپ. تو یہ بھی آپ نے ایک یاد رکھنا ہے رول، کہ اگر یہ تھرڈ پرسن کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ اس معنی میں آئے گا، شوڈ ناٹ کے معنی میں آئے گا، ناٹ ایز اے لائک یو شوڈ ناٹ، سامنے جیسے کھڑا ہو اس کو نہیں کہیں گے، اس کا وہ میننگ نہیں آئے تھے. تو یہ قرآن پاک سے ایک دو ایگزامپلز ہیں. اب لا یتخذ ایکچولی یہ غلط ہے، یہ را جو ہے نا اس پہ کسرہ ہے، لا یتخذ المؤمن، اور ادروائز تو یہ لگے گا ایسے ہی ہے، اسٹاپ ہو گیا. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، the believers should not take the disbelievers as friend. تو اب اس میں یہ دیکھیں یہ تھرڈ پرسن ہے لیکن شوڈ ناٹ کے معنی میں آیا ہوا ہے. فلا يحزنك كفره، do not his belief should not sadden you, do not be sad because of his kufr. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا یہ کمانڈ کا جو ہے نا، سوری فاربیڈنگ کا اتنا ہی تھا. ایک مین رول ہے کہ لائٹسٹ کر کے اینڈ والا پارٹ جو ہے اس کو یعنی سوری لائٹسٹ کر کے شروع میں لا ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. لا ہم نے دیکھا دو طرح کا ہے، ایک خالی نگیشن والا اور ایک فاربیڈنگ والا. تو فرق کیا ہے؟ جو فاربیڈنگ والا ہے وہ اس کے بعد لائٹسٹ فارم میں فیل آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر تھرڈ پرسن میں ہو تو وہ شوڈ ناٹ کے معنی میں یوز کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں کمانڈ پہ. تو اس کی گرامر کیسے ہے، اس کو یعنی کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے، یہ بھی وہی سیکنڈ پرسن سے ریلیٹڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی لائٹسٹ فارم میں ہم بنائیں گے. اچھا اب اس میں تو شروع میں لا ایڈ کرتے تھے، اس میں یہ کرنا ہے کہ جو اس کا شروع کا تا ہوتا ہے، کیونکہ سارے تا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، جو ہمارے سیکنڈ پرسن والے ہیں وہ سارے چونکہ تا سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو شروع والا تا اس کو ریموو کر دینا ہے. ٹھیک ہے. If the new first letter after removing the ta has something other than sukoon, your job is done. جیسے ین شروع ہے اس کا ہم آگے جا کے دیکھتے تن شروع بن گیا. اب تا اگر ریموو کر دیں تو نون پہ تو سکون آ گیا تو اس کو تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا. تو اس کا تو انہوں نے کہا اگر سکون نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو یور جاب از ڈن.
کہ مطلب مزید کوئی آگے کام کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر تا ریموو کرنے سے پہلا جو حرف ہے اس پہ سکون آ گیا ہے تو چونکہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا تو پھر اس کے شروع میں حمزہ ہم ایڈ کرتے ہیں. اس کا رول یہ ہے، تو اس کا رول یہ ہے، تو اس میں شروع میں ہے نا ایک حمزہ ہیلپر ایک ایڈیشنل لگاتے ہیں شروع میں. اب اس کے اوپر حرکہ کیسے لگانی ہے، جو ہم نے شروع میں ایک الف اور حمزہ لگایا اس کے اوپر اس پہ حرکت کیا لگانی ہے، یعنی تو اس کا بھی ایک رول یہ ہے کہ جو ہوا فارم دیکھنی ہے آپ نے اس فعل کی، جیسے فار ایگزامپل نصرہ ینصرو، اس کی ینصرو ہوا فارم ہے، قتل یقتلو یقتلو ہوا فارم ہے، ٹھیک ہے. اور سمع یسمعو تو یسمعو اس کی ہوا فارم ہے. تو ہوا فارم دیکھنی ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ینصرو کا سیکنڈ لاسٹ کیا ہے، صاد ہے، یا نون صاد را، تو سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے. اگر اس پہ ضمہ ہے تو جو ہیلپر الف ہے نا اس پہ بھی ضمہ ہی آ جائے گا. نیچے دیکھیں انصر، ٹھیک ہے، یہ الف ڈالا اس پہ ضمہ ڈالا کیونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ بھی ضمہ تھا تو انصر آ گیا. یہ ہم کمانڈ ہو رہی ہے کہ ایکچولی انہوں نے یہ ٹرانسلیشن میں نا اوپر والا کاپی پیسٹ کیا اور ڈو ناٹ والا فاربیڈنگ والا ہی لکھ دیا. اینی وے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ ہیلپ، اور یو ہیلپ، یو بوتھ ہیلپ، یو آل ہیلپ، یو گرل، یو فیمیل ہیلپ، یو بوتھ فیمیل ہیلپ. جی ہاں جی شاہین رشید صاحب آپ کا کوشچن ہے. آپ نے وہ ہینڈ ریز کیا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. چلے میں لوور کر دیتا ہوں. جی 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 السلام علیکم. السلام. ایکچولی سوری آئی فورگاٹ ٹو انمیوٹ دی مائک. اچھا اس میں ہے جی کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ینصر جو ہے اس کے 4 لیٹر ورڈ ہے اور اس کے جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پہ ہم دمک کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی تو لفظ جو ہے وہ نصرہ سے ہے نا جی، یا تو اس کا نہیں وہ مضارع بننے کے لیے ہے، عنصر میں جیسے الف آ گیا ہے میرے کے معنی میں آ گیا، تو نصرہ کا بیسک کس کا وہ مادہ نہیں ہے جی. نہیں وہ ٹھیک ہے. ابھی ہم اور جو 3 لیٹر ورڈ. کمانڈ اور فاربیڈنگ میں ہم تو ایک تو فعل مضارع کی بات کرتے ہیں، نمبر 1 تو یہ ہے. جی جی بالکل ہاں جی. فعل مضارع ہے. اب ہم کمانڈ کا یہ رول پڑھ رہے ہیں کہ اس کو پہلے لائٹسٹ فارم میں کرنا، اور سب سے پہلے تو بات یہ کہ یہ سیکنڈ پرسن والے ہیں جس میں تنصر، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا، یہ جو 6 ہے نا ان کو صرف ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کمانڈ ہو یا فاربیڈنگ ہو وہ سیکنڈ پرسن کو ہی دی جا سکتی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے. جی بالکل. تو اب ہم دیکھ رہے تھے کہ اب کمانڈ کرنے میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اس کو لائٹسٹ فارم میں کرنا ہے. تو پہلا تو تنصر آ گیا نا، یعنی سب سے پہلے سٹیپ ہم نے کیا کہ جی جو تنصر اس کو لائٹسٹ فارم میں کر دیا. اب پھر نیکسٹ سٹیپ کیا، اس کی تا بھی ہم نے ریموو کر دی. تو اب نون پہ تو سکون آ گیا، اس کو پڑھنا کیسے، تو اب اس سے پہلے ہم نے الف ایڈ کیا ہے. اب الف پہ جو حرکت لگانی ہے وہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو دیکھ کے لگانی ہے کہ اگر تو اس پہ دمہ ہے تو اس پہ بھی دمہ آ جائے گا. تو چونکہ اس پہ تنصر سواد پہ دمہ ہے تو انصر آ گیا. اگر اس پہ فتح یا کسرہ ہے تو دونوں صورتوں میں الف پہ کسرہ آ جائے گا. تو اس کی بھی ایگزامپل آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ابھی فی الحال وہ ینصرو کا پورا جو ہے نا 6 جو ہے وہ دکھا دیا انہوں نے کہ ایسے بنیں گے. ٹھیک ہے. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، کیونکہ انصرنا میں کوئی چینج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ انہوں نے نا مثالیں دی ہیں, ذرا یہ دیکھتے ہیں تھوڑی سی. ذہب یذہب, پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں, تو اس کا بنے گا جو چھ بنتے ہیں, تذہب, تذہبانی, تذہبون, تذہبین, تذہبانی, تذہبنا, چھ یہ بنے نا جو مڈل والے ہیں. ٹھیک ہے. تو تذہبو کو اب ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے اس کو تذہب بنا دیا. ٹھیک ہے. اب تا ریموو کیا تو اب اس پہ سکون آ گیا, تو ہم نے الف ایڈ کیا. اب اذہب کہنا ہے یا اذہب کہنا ہے, وہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر دیکھا. اب اس پہ چونکہ فتح ہے تو ہم نے رول پڑھا کہ اگر تو دمہ ہے تو پہلے پہ بھی دمہ آ جائے گا الف پہ, اگر دونوں باقی صورتوں میں کسرہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں بالکل رائٹ پہ انہوں نے کہا اذہب, تو یہ اس کو کمانڈ ہے کہ گو, چلو, یو موو. آگے چلتے ہیں. تنصرنا تو یہ تو ہم نے کر لیا ہوا ہے, انصرنا. اچھا نہیں, یہ نہیں کیا تھا. تنصرنا یہ جو لاسٹ والا ہے جو جس میں چینج نہیں آتی, تو اس کی لائٹسٹ فارم بھی تنصرنا ہی رہے گی. ٹھیک ہے. تو اب اس کا تا ریموو کیا تو چونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ ہوا فارم میں سیکنڈ لاسٹ پہ ضمہ ہے تو یہ انصرنا آ جائے گا. آگے دیکھتے ہیں. اب ایک وہ ایگزامپل ہے جس میں تا ریموو کرنے سے سکون نہیں آتا. تو تتعلم, تتعلمانی, تتعلمین, تتعلمین, سوری تتعلمون, پھر یہ تتعلمین, تتعلمانی, تتعلمنا. تو یہ چھ والے ہیں نا وہ ہے. تو اس میں یہ تتعلمین جو ہے یہ بالکل جو فرسٹ والا فیمینن ہے وہ ہے, اس کا پہلے ہم نے لائٹسٹ فارم کیا, نون ریموو کر دیا, تتعلمی رہ گیا. اب اس کا ایک تا ریموو کر دیا تو اور جاب از ڈن. اب ٹینشن ہے ہی نہیں, اب الف ہم نے ایڈ ہی نہیں کرنا, تو تعلیم ہی آ گیا پھر اس میں نا. تو یہ وہ بھی ایگزامپل آ گئی جس میں سکون نہیں آتا تا ریموو کرنے سے. یہ بتائیں اگر کوئی اس میں ڈیفیکلٹی ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, اگر کلیئر ہے تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اگر کوئی کویشچن نہیں آ رہا تو اس کا مطلب سب کو کلیئر ہے. ہاں, یہ ایک رول ہے. Note that the helper alf is not pronounced when reading Quran if there is a word before it. وہ نا ادغام ہو جاتا ہے, یعنی وہ مل جاتے ہیں, نارملی الگ سے نہیں پڑھا جاتا. The harka is not written on the alif in the Uthmani script. جو ہم عثمانی اسکرپٹ پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ حرکہ نہیں لکھی جاتی. جی کوئی کوشچن ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایز یوزول وی لیو ان دا ورلڈ آف ایکسیپشنز. تو ایکسیپشن اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے صرف نہیں پڑھا. صرف جو ہے اس کے ویسے یہ جو چیپٹر ہم ابھی پڑھ رہے ہیں مضارع کا, اگر کسی نے اس کی ووکیبلری سیکشن والا دیکھا ہو تو اس میں مختلف فارمز جو ہے نا فعل کی وہ مینشن کی ہوئی ہیں, فارم 1, فارم 2, فارم 3, فارم 4 ایسے. تو اس میں ایک فارم ہے وہ ہم انشاءاللہ جب صرف پڑھیں گے اس کو اسلمہ فیملی کہتے ہیں. وہ آلویز اسٹارٹ ود الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر الف فتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. This is the only exception to the rules mentioned above. We will learn more about this family when we study sarf. For now, know that if a fail rhymes with aslama in the past tense and yuslimu in the present tense, it is from the aslama family. تو کوئی بھی فعل جو اسلمہ فیملی کا بنا ہو نا, جیسے افعل ایک لفظ ہے, یہ اب اسلمہ فیملی کا لفظ ہے. افعل یفعل, یہ اقتل یقتل, یہ سارے اسلمہ فیملی کے لفظ ہیں. اگر یہ آئے, یہ اس کو فیملی 4 کہتے ہیں, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ صرف میں.
ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کیا رول ہے وہ تھوڑا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انذرا ینذرو, یہ وہ ایکچولی روٹ ہے اس کا. ینذرو ینذرانی ینذرون تنذرو تنذرانی ینذرنا تنذرو تنذرانی تنذرونا, یہ وہ جو میسکولن کا پلورل ہے نا, سیکنڈ پرسن, یہ وہ والا ہے تنذرونا. تو سب سے پہلے اس کی لائٹسٹ فارم بنائی تنذرو, ٹھیک ہے, تا ریموو کیا, اب وہ سکون آ گیا. اب ایز پر دا رول جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ تو دمہ ہے, تو ان زیرو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یعنی ہوا فارم ہم نے دیکھنی ہے. ان ذرا یون زیرو, یون زیرو سوری یون زیرو میں یہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں کسرہ ہے, ذا پہ کسرہ ہے. ان ذرا یون زیرو, تو اب اس رول کے مطابق اگر کسرہ ہو تو شروع میں بھی کسرہ آنا چاہیے, ان زیرو ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر جو فعل ہے وہ اسلمہ فیملی کا ہوگا تو اس کے اندر یہ ایکسیپشن ہے کہ وہ آ ہی رہے گا ہمیشہ, وہ نہیں چینج ہوگا, ای نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسیپشن ہے. تھوڑا ابھی اس کا جو ہم نے اب نارمل سٹرکچر پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں, تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں بعض اوقات جو ہے وہ متعلق بالفعل جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے خبر سے. ٹھیک ہے, متعلق بالاسم سوری متعلق بالخبر سوری وہ اس سے پہلے آ جاتا ہے, ایم بی کے پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اب نارمل سٹرکچر ہم نے پڑھا تھا. ایک کا آبجیکٹیو تھا کہ اس میں ایمفیسس کیا جائے, تاکید, اور ایک کا تھا ایکسکلوزیوٹی کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی یعنی اور ماضی کے اندر بھی یہ رول ہم نے پڑھے تھے, اور مضارع میں بھی اور امر میں بھی یہ اپلیکیبل ہوں گے. تو اس میں ایک صرف وہ ایڈیشن کر رہے ہیں کہ ایک سٹرکچر جو ہم نے پہلے نہیں پڑھا تھا وہ فعل الامر اور فعل المضارع کے اندر آتا ہے اور ماضی میں نہیں آتا. تو وہ بیسیکلی ایک خاص لفظ ہے اییا. تو یہ اس کا بتا رہے ہیں کہ it is possible to move the مفعول به before the fail even if the مفعول به is a pronoun. ٹھیک ہے, تو this is done through the use of a placeholder ایاکا. ٹھیک ہے, اب کا جو ہے وہ مفعول به ہے, یہ یعنی اصولاً تو یہ شروع میں نہیں آنا چاہیے نا. ہم نے اس کا جو نارمل سٹرکچر پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ فعل فاعل اور مفعول ایسے ہوتا ہے نارمل سٹرکچر جو ہے نا. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ای یا کا جو ہے وہ پروناؤن ہے, مفعول بھی وہ شروع میں لے آئے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگی وی ورشپ یو الون اینڈ وی ریلائی آن یو الون. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسیپشن ہے جو کہ مفعول بھی کو بالکل شروع میں لے آئیے. اور اسی طرح انہوں نے کہا اگر دو پروناؤن بھی اکٹھے ہو جائیں نا, ون پروناؤن انٹو دا ادر, جیسے نحنو ایک پروناؤن ہے, نرزقو میں نون جو ہے یہ بھی نحنو والا ہی ہے, اٹیچ پروناؤن ہے. تو انڈیپینڈنٹ اور اٹیچ پروناؤن بھی اگر آئیں اکٹھے تو تب بھی یہ یوز ہوتا ہے ایاکم, نحنو نرزقکم و ایاکم. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکسیپشن ہے جو کہ باقی وہ جو پہلے ہم نے سٹرکچر پڑھے ہیں ماضی کے وہ اس پہ بھی اپلیکیبل ہے. اچھا جی, یہ لاسٹ ہمارا پارٹ ہے لیسن کا, نون التوکید.
کہ ایمفیسس والا نون بعض اوقات یہ مضارع کے اندر اور نہیں کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرا نون ایڈ کر دیا جاتا ہے توکید کے لیے. عربی میں یہ ہم نے ایک پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ جتنے بریف کرتے جائیں نا الفاظ کو، ہم نے سورت کاف میں دیکھا تھا کہ یستتی، تستتی، پھر تستے آ گیا، پھر ایک 3 لیول ہم نے، وہ ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، 3 لیول ہم نے پڑھے تھے. وہ جتنا بریف کرتے جاتے ہیں مینی میں بھی بریوٹی آتی جاتی ہے، جتنا اس کے بڑھاتے جاتے ہیں نا وہ مینی میں بھی بڑھتے جاتے ہیں. تو تاکید بیسیکلی کسی کو جیسے بہت ہی تاکید کرنا ہے نا، جیسے میں ہم کہتے ہیں کہ نیور ڈو دس، اگر ہم نے کہنا ہو نیور ایور ڈو دس تو وہ ایک نون اس میں ایڈ کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو اس کا 2 ہے. اگر سنگل نون ایڈ ہو تو اس کو کہتے ہیں نون التوکید الخفیفہ، یعنی یہ توکید تو ہے لیکن ہلکی خفیف ہے. اور اگر ڈبل نون ایڈ کر دیں تو اس کو کہتے ہیں ثقیلہ، ثقیل، ہیوی یعنی تاکید ہے. The light noon یعنی single noon add جو ہوتا ہے occurs in Quran only twice, while the heavy noon of emphasis occurs countless times. For this reason we will focus on that. Take a look at the chart below. The frequently used forms are highlighted. Familiarize yourself with them. اچھا یہ نیچے وہ دیکھیں وہی ہمارا جو ٹیبل ہے، تھوڑا اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں. تو ینصرو کو ینصرن کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کا بھی آگے ریزن پتہ چلے گا. ینصرانی، ٹھیک ہے، یہ ایک تھا پہلے، ڈبل ہو گیا، ایک اور ایکسٹرا ہو گیا. ینصرن، ٹھیک ہے، ینصرون کی بھی جگہ ینصرن آ گیا. تو ادھر تنصرن، تنصرانی، ینصرنانی، ینصرنانی، تو تنصرن، تنصرانی، تنصرن، تنصرن، تو تنصرن، تنصرانی، تنصرنانی، انصرن، ننصرن. ٹھیک ہے، تو اس میں اب دیکھتے ہیں کیا رول ہے. تو اس میں رول انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو 2 فارمز ہے ہم والی اور انتم والی، جس کے آگے اینڈ پہ واو آتا ہے، جیسے ینصرون یا تنصرون، یہ 2 جو فارم ہے نا، اٹ از ریپلیسڈ، واو جو ہے نا اٹ از ریپلیسڈ ود ضمہ when the noon is added. چلیں دوبارہ دیکھتے ہیں اس رول کو. یہ دیکھیں یہ والا پارٹ جو ہے، ٹھیک ہے، ینصرون تھا تو واو کی جگہ ضمہ آ گیا. پھر یہ پارٹ دیکھیں، واو کی جگہ ضمہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور اگر دوسری فارمز ہوں، ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو، it is replaced with a fatha when the noon is added. تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. مثلا یہ لاسٹ 2 دیکھیں، یہ فتح آ گئی، انصرو کی بجائے را پہ فتح آ گئی، انصرن، ننصرن. تو یہ قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے، اس کا مقصد توکید ہے. تو اس کی ایگزامپلس قرآن میں دیکھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اب 2 اس میں توکید والے لفظ آئے ہیں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي، میرا خیال شاید یہ نور الاسلام کا ہے شاید واقعہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں we will definitely expel all from our land, all of you from our land, you all from our land, or you all will definitely come back to our religion. تو اس میں آپ دیکھیں
کہ اس میں ایک کے اینڈ پہ فتح ہے جو سوری جیم کے اوپر ضمہ ہے. اب ایک ہم نے رول پڑھا ضمہ والا اور ایک ہم نے رول پڑھا فتح والا. Notice the harka before the noon tawqid. Notice how it is a fatah in لنخرجن. ٹھیک ہے, تو اس کا لنخرجن کا یہ جو اخرجو نخرجو جو ہے نا, یہ جو فرسٹ پرسن ہے اس کی یہ اس سے بنا ہوا ہے. تو اس کا بنے گا خراجہ یخرجو, ماضی ہے خراجہ اور مضارع یخرجو. تو بالکل جو لاسٹ والے ہیں نا وہ بنیں گے اخرجو نخرجو. تو یہ نخرجو جو ہے نا اس کا رول اب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ادھر لتعودن لام تو تاکید والا ہے, تو یہ ہے عادہ یعود, یہ اس سے بنا ہوا ہے. یعود یعودان یعودون, یہ والا تعود تعودان یعودن. تو او لتعودن, یہ تعودون تھا ایکچولی وہ دن بن گیا. ٹھیک ہے, تو ایک میں آپ نے دیکھا کہ جیم کے اوپر فتح آ گیا, ادھر لنخرجنکم یہ نحنو والا فارم ہے, اور اس میں جو ہوا والا تھا نا لتعودون تھا, تو اس کا لتعودن ہو گیا, اس پہ ضمہ آ گیا. ایک اور ایگزامپل ہے لتنبئن, تو یہ نبأ ینبئ یہ اس سے بنا ہوا ہے نا, ینبئ ینبئانی ینبئون, تنبئ تنبئانی ینبئنا. تو یہ تنبئ, تو اس میں کافی دیکھیں ملی ہوئی چیزیں. لام شروع میں توکید ہے, ہوم اٹیچ پرونون ہے, تو ایکچولی تو وہ جو مڈل والا پارٹ ہے نا, یہ والا پارٹ اتنا یہ والا, جب میں ایسے ہائی لائٹ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے ادھر سے شیئر میں؟ بالکل آتا ہے. اچھا گڈ. تو یہ جو پارٹ ہے نا ایکچولی یہ ہے جس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ آپ دیکھیں, اس پہ یہ تنبی انا آ گیا نا. ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر نون سے پہلے فتح ایڈ ہوگی. کیوں فتح ایڈ ہوگی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی فارمز ہیں نا انتا وغیرہ والا, یہ انتا والی فارم ہے. لتنبی انا نہیں, ہاں ان کو, تو تنب یہ انتا والی فارم ہم نے یہ رول پڑھا نا, ہوا ہیا انتا انا نانو اگر ہو تو وہ فتح آ جاتا ہے نون سے پہلے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ ایک چھوٹا سا پارٹ رہ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں جی فعل نہیں المؤکد. ٹھیک ہے, یعنی سمجھ لیں کہ تھرڈ لیول آف توکید آ گئی نا. تو یعنی جیسے, اور اس کے معنی میں بھی دیکھیں ڈونٹ یو ڈیئر, فار ایگزامپل یہ آیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا, کہ یہ دنیا کی زندگی ہے. دنیا ایکچولی ادنا سے بنا ہوا ہے نا, تو اس ادنا اردو میں بھی ہم لو چیز کو کہتے ہیں, ہلکی گھٹیا چیز کو. تو حیات الدنیا یعنی lowest life. The lowest life should not at all deceive you. ٹھیک ہے, تو ایک تو تغرنا کے اندر بھی توکید ہے اور پھر اس کے اندر لا بھی ڈال دیا ہے. تو نیور ایور والے مطلب یعنی ڈو ناٹ ایور, یعنی سمجھ لے کہ یہ معنی آ گئی کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ تمہیں ڈسیو نہ کر دے.
اب آپ اس کا ترجمہ قرآن کی جب ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے تو اس میں تو یہی لکھا ہوگا کہ دس لائف آف دا ورلڈ شوڈ ناٹ ڈیسیو یو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 3 لیولز آف تاکید ہے یا توقید ہے کہ اتنی سختی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ایبسولوٹلی یو شوڈ بی اویئر کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جو لوسٹ لائف ہے اٹ شوڈ ناٹ ڈیسیو یو. اچھا جی ایک چھوٹی سی انہوں نے ہاں یہ ایک چھوٹی سی نا ایک ایکسرسائز ہے. What is the inside pronoun? Pay attention to the first letter as well as the harka on the letter before the noun. ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر رول یاد کر لیں. دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انتم اور ہم جو ہے اس میں دمہ آئے گا. تو اگر آپ نون تاکید سے پہلے دمہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یا تو یہ ہم والی بات ہو رہی ہے یا انتم والی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اور باقی سب میں جو ہے وہ ہوا ہیا انتا انا نحنو یہ 3 فارم ہوگی جو بالکل فرسٹ والے کالم میں ہے نا. ہوا ہیا انتا اور پھر انا نحنو فرسٹ پرسن. چلیں دوبارہ دیکھتے ہیں ایکسرسائز کو. لا یقولن تو اب یہ دیکھیں یہ بیسیکلی یقولون سے یقولن بن گیا اور ویسے بھی دمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی دے ول سے. تو یہ ہوم والی جو ہے نا فارم اس میں جو ہڈن کہہ لیں پرونون ہے وہ ہوم ہے. لننزعن ٹھیک ہے تو یہ ایکچولی لام تو توکید والا جو اس کے بعد نون ہے نا یہ نحنو والا ہے. ٹھیک ہے ننزع انزع ننزع انزعو ننزعو یہ تنازع کرنا کہ معنی میں آتا ہے. چلیں یہ 2 میں نے بتا دیے ہیں نا کہ یہ نحنو والا ہے اور وہ پہلا والا ہوم والا تھا. تو لتبیّ نن لام جو ہے وہ تاکید ہے تو تبیّنن تو کوئی بتائے گا یہ کون سا والا ہے. تبیّنن ایک تو تا دیکھیں اور ایک تاکید والے نون سے پہلے دیکھیں یہ دمہ ہے. تو تا کس کے لیے ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے اور دمہ شو کر رہا ہے کہ یہ پھر اس کا مطلب وہ جو سیکنڈ پرسن کا لاسٹ والا ہے نا یہ وہ ہے. بینا تو بینو یہ اس سے بنا ہوا ہے. تو بینونا تھا تو یہ تو بیننا ہو گیا انتم والا ہے یہ. ٹھیک ہے جی. لا تقولن اچھا جی آپ کوئی بتائے گا. یہ ہم ہے نہیں ہم ہاں نہیں ہم اور انتم میں نون سے پہلے دمہ ہوگا تو اس میں نون سے پہلے دمہ نہیں ہے. نہیں ہے نہیں ہے تو یہ تو یا ہاں یہ دیکھیں یا پھر یہ انت ہے ہوا جو ہے نا اور ہیا دونوں یا سے سٹارٹ ہوں گے یہ آپ کو پتہ ہے نا. ینصرو صحیح ہے یہ تن سوری نہیں ہوا اور یا اور تا سے ہاں ہوا یا سے ہوتا ہے اور ہیا تا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور انتا بھی تا سے. تو یہ ہیا یا تا ہے نا تو اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کون سا پھر بنتا ہے. لا تقولن تقولن تقول تو یہ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے ہاں یہ انتا ہے یا ہیا ہے. یہ کیسے آپ بتائیں گے اظہار بھائی کہ یہ ہیا نہیں ہے کیونکہ کانٹیکسٹ نہیں پتہ چلے گا تو ہمیں بتانا ہاں ابھی یہ یا ہی ہے اور یا یہ انتا ہے. ٹھیک ہے یہ تو کنفرم ہے ان دونوں میں سے ہے لیکن کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. لأکفرن اچھا اب یہ لا ہمیشہ تاکید والا ہے
उकफ्फिर, इससे कुछ समझ आ रही है ये कौन सा है? वो से आती है ना ये वो अना? हो गया अना, नी वाला। ठीक है, ठीक 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 है, बिल्कुल सही कहा, ये अना वाला है, अना नहनु वाला है ये, ठीक है। उस लुन्ना, हाँ आप देखें नून से पहले दम्मा है और ता शुरू में है, तो सीधी सीधा ये तो क्या बना? हुम्मा, नहीं देखें, तो नहीं समझ अंता आ वाला रही। ये नहीं देखें, ये रूल ये है कि हुम्मा और अंता होगा तो फिर दम्मा होगा। अगर दम्मा नून से पहले है तो वो या हुम है या अंतुम है, और कैसे पता चलेगा? अंतुम ता से स्टार्ट हो रहा है और हुम जो है वो तो ता से स्टार्ट ही नहीं होता है, यनसुरु यनसुरानी यनसुरून, यहाँ से होता है। वो या से स्टार्ट होता है, तो ये चूंकि ता से स्टार्ट हो रहा है एक और दूसरा दम्मा है तो फिर डेफिनेटली अंतुम है ये, ठीक हो गया, समझ आ गई? सही। तो अगर ये या से स्टार्ट होता तो हम हुम कहते, और इसमें भी बहुत आसान है, अना नहनो में भी वो ऊ और नून से स्टार्ट होगा, सिर्फ ये तीन जो है ना ये थोड़ा इसमें भी आसान है कि ये या से स्टार्ट होगा। हाँ, हुआ हिया और अना और नखनु मुझे समझ है, हुम अंतुम थोड़ा। हाँ हम तुम प्रैक्टिस कर लेने से आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब लायुबत्ती अन्ना, एक तो या है शुरू में, ठीक है, ये तो सीधा सीधा ही क्लियर हो गया, और नून से पहले फतहा है तो बहुत ही आसान हो गया। वापस मैं आपको लाता हूँ इधर, हुआ या हो गया, हुआ। हाँ ये कि या इसमें भी ता आना है दोनों में, ठीक है, इसमें ऊ या नू आएगा, अना या नहनु आएगा, और इसमें ये हुआ वर्जन है फिर ये, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें अब मिसिज आमिर ये बताएं 8 नंबर जो है लनुदखिलन्ना, नखनु वाला है। ये नहनु वाला सीधा जबरदस्त हो गया है। अच्छा ये तो पार्ट मजे का है, अब इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अब हमें पता चल गया। अच्छा जरा रिकॉल करें कि हमने इसम में देखा था कि उसमें उसके साथ ना एक नंबर अटैच होता है, तो हमने फेल में भी देख लिया है कि वो नंबर अटैच होता है ना, एक यनसुरु एक ने मारा, यनसुरा नहीं दो ने मारा, फेल नंबर तो अटैच है। हमने वहां देखा जेंडर तीसम में, इसमें भी जेंडर है, ठीक है, यनसुरु तनसुरु जेंडर आ गई, ठीक है, और हमने वहां स्टेटस देखे थे, ठीक, इधर भी स्टेटस होते हैं, इसम के भी स्टेटस है, इसके भी हैं, लेकिन एक चीज और थी जो हमने इसम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी जो कि हमने अभी तक फेल में नहीं पढ़ी? रिकॉल करें, हमने स्टेटस पढ़ा, नंबर पढ़ा, जेंडर पढ़ा, एक और टाइप। चीज टाइप, जबरदस्त। फेल के अंदर इसका मतलब ये है कि कॉमन और प्रॉपर वाली चीज फेल में नहीं हो सकती, तो जब भी किसी अरबी के लफ्ज के ऊपर आपको तनवीन या अल लगा नजर आए ना, तो सीधा सीधा आपने निकाल लेना है कि वो फेल नहीं है, वो इसम है। तो नीचे आप लिस्ट देखें जरा, इसमें देख के बचाएं, सिर्फ आप रूल देखें कि किस पे तनवीन और किस पे अल है, वो सीधे सीधे इसम है, वो फेल नहीं है। तो मसलन नंबर, अहमद फारूक साहब 3 नंबर क्या है ये? एक मिनट, 3 नंबर ये वो अल साइला, इसमें तो अलिफ लाम आ गया नहीं जी, तो जिस पे अलिफ लाम आ जाए या तनवीन आ जाए, यानी या वो प्रॉपर है या वो ये फेल नहीं है, ये फेल नहीं हो सकता, फेल नहीं है। ये फेल नहीं हो सकता। इसी तरह नंबर 1 भी देखें, तो आप अगर कुरान पढ़ रहे हो ना, आपको पता देखने के लिए कि अच्छा ये फेल है कि नहीं है, तो सीधा सीधा एक रूल तो आप ये देखें कि अगर तो उस पर तनवीन आ गई ना और या उस पर अल आ गया, तो सीधा सीधा वो पता चल जाना चाहिए कि ये फेल नहीं है, ये इसम है। एक रूल तो ये हो गया, ठीक हो गया पहले वाला। एन इसम रेयरली एंड्स इन सुकून, जो है ना, रेयरली some form of the fail and in सुकून, जैसे अभी हमने देखा ये जो जाजिमा हरूफ जाजिमा वो उसको
سکون پہ ڈال دیتے ہیں، یجعل جیسے یجعل کر دیا ہے، فعل امر کے اینڈ میں بھی سکون آ جاتا ہے. ہاں جی. تو لیکن اسم میں بہت ہی ریئر ہوتا ہے. اچھا اگر if it ends in una ina and the first letter is something other than ta or ya, it is an ism. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی ایسا آپ کو لفظ نظر آیا کہ اس کے آگے اونا یا اینا ہے اینڈ پہ، ٹھیک ہے، تو لیکن شروع میں نہ تا ہے نہ یا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یعلمون تعلمون ینصرون تنصرون یہ تو فعل ہے نا. تو اگر اس کے شروع میں نہ یا ہے نہ تا ہے لیکن اینڈ پہ اونا، ادھر جیسے آپ دیکھیں اب اس میں اس کی مثال جو ہے یہ مستبشرون جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ نہ اس کے شروع میں تا ہے یا نہ یا ہے، تو مستبشرون یعنی جن کو بشارت دی گئی، دوز پیپل who have been given the glad tidings. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہوگا. ایک لاسٹ رول یہ ہے if it comes after حرف الجر اور حرف النصب اور اسپیشل مضاف. ہاں یہ بھی ایک رول ہے کہ جب بھی آپ کو حروف جار یا حروف النصب یا اسپیشل مضاف نظر آئے نا، تو اس کے فوراً بعد آپ کو اسم ہی ملے گا، کیونکہ لانگ ڈسٹینس تو یہ حرف الجار والا بھی نہیں ہوتا ہے اور مضاف میں بھی نہیں ہوتا ہے، حرف النصب میں الاؤڈ ہے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے 7 نمبر دیکھیں سیصیب، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نہیں یہ نہیں، یہ غلط کہہ دیا میں نے. این یتراجع یہ جو ہے حرف نصب یہ حرف نصب ہے، یہ فعل نہیں ہے. پھر فی قلوبہم یہ بھی فعل نہیں ہے. ان المنافقین، لیکن این جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا نا حرف النصب. ان لیکن کیا لسٹ ہے، کسی کو یاد ہے؟ کام بھی کری جا رہے ہیں، نے لنک بھیجا ہے کلاس میں اٹینڈ کر. جی یس جی انا انا کانا لیتا لکننا اور ہاں لا یس لعل، ہاں تو یہ حرف النصب نہیں ہے. پھر یہ وہ ہوگا جو آپ نے ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے لکی. ہاں یہ وہ ہے یتراجعان، یہ بیسیکلی یہ اس کو کر رہا ہے، منسوب کر رہا ہے. اپنا نکالیں ذرا حرف النصب کی لسٹ کدھر ہے. یتراجع تو وہ رجوع سے ہے نا، جی یہ جی وہ جی طلاق والی آیتوں میں سے ہے نا، یتراجع انزلان. ہاں لیکن یتراجعان میں نون ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے، جی یہ حرف النصب للمضارع یہ ہے حرف نا. نصب نہیں ہے سر، یہ کیونکہ حرف النصب للمضارع ہے، یہ حرف النصب للمضارع ہے، تو اس کا مطلب یہ فعل ہی ہے پھر. ٹھیک ہے، تو پہلا ہمارا ہو گیا شفیعون جو ہے وہ اسم ہے، مستبشرون بھی اسم ہے، تیسرا بھی اسم ہے. تو قد جو ہے اس کا انہوں نے کیا رول بتایا، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے افلاح تو فعل ہے، قد کا کوئی رول بتایا انہوں نے؟ یہ ابھی تک نہیں پڑھا ہم نے میرا خیال ہے. ہاں ابھی نہیں ہے ہمارا، قد والا نہیں آیا. ان المنافقین یہ حرف النصب ہے. ان انتصرت، اس پہ کون سا رول اپلائی ہوگا؟ انتصرت، تو یہ تو فعل ہی ہے یہ. انتصرت، ہاں یہ ہے تو فعل ہی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس میں اوپر والوں میں کون سا رول اپلائی ہوگا اس پہ. اس کے اینڈ میں ہے تو سکون، لیکن اسم ریئرلی ہوتا ہے، تو زیادہ چانسز تو وہی ہوتے ہیں فعل ہی ہے یہ. ہاں جی، یہ فعل ہی ہے، یہ فعل ہی ہے.
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، تو یہ وہ والا ہے نا. جی جی یہ فعل ہی ہے. اذا الكواكب انتثرت یہ فعل ہی ہے. بعد الذکرى. سر یہ اگر فیل ہے تو ان ہے تو ان کیوں نہیں ہے؟ یعنی انا سے جتنے بھی ہیں ان میں جو امر ہوگا نا یہ. اوکے صحیح ہے. تھینک یو. نہیں 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 نہیں، یہ انتصرت جو ہے نا یہ امر نہیں ہے. یہ ایکچولی جب ہم صرف یہ ان تفعل یہ بیسیکلی آج ہم نے اسلمہ فیملی دیکھی ہے نا، تو یہ فیملیز آئیں گی نا جب صرف میں ہم پڑھیں گی تو یہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا، لیکن یہ ہے فعل ہی ہے. بعد ذکرہ، ذکرہ جو ہے وہ یہ اسم ہے. سیصیب، مضاف بھی ہے نا، مضاف ہے. ہاں جی ہاں جی وہ مضاف ہے. سا جو ہے یہ کیا ہے؟ سیصیب، یہ تو فعل ہی ہے یصیب. صاحب یہ ہم نے نہیں پڑھا یہ. سا اور سوف، حرف ہے یہ کوئی. سا اور ان سوفا. قریب ہاں جی ہو ہاں جی جائے گا. سا اور صوفہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فعل ہے 8واں اور یہ اسم ہے. یس میم. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ایک اوور آل میپ تھا جو ہم نے پڑھا ہے وہ. تو آج کا لیسن الحمدللہ ختم ہو گیا. تو آئی ایم سو ہیپی کہ ہم نے آج اعراب کی کتاب بھی پڑھنی شروع کر دی. سو ایکسائٹیڈ. تو انشاءاللہ میرے خیال اگلا ہفتہ جو ہے نا پروبیبلی وہ ہمارا لاسٹ ہوگا، جس کے بعد ہم پھر بک شروع کر دیں گے، کیونکہ چند ایک جیسے یہ الذی وغیرہ والا اسم موصول ہم نے پڑھنا ہے. تو لیٹس سی ویسے کیا ہے آگے آ رہا ہے. آگے جو ہے وہ کیا آ رہا ہے اگلا. ہاں یہ پیسو، انگلش میں نہیں ایکٹیو پیسو نہیں ہوتا. اس نے مارا، وہ مارا گیا، اس نے کھایا، کھانا کھایا گیا. یہ بہت اہم لیسن ہے. ایک مجہول والا ہے نا، قتل یقتل، قتل کیا گیا. جیسے رفعت، انتصر، نصیرہ، نصرہ سے نصیرہ. یہ سارا اس کے بھی رولز آئیں گے. تو ایک یہ لیسن انشاءاللہ ایک اس پہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا کیا آ رہا ہے ہمارا. یہ پورا ایک لیسن میں آ جائے گا. فعل لازم، فعل متعدی، مفعولین. ہاں اس کے بعد ہے جی نگیشن، یہ لم جو آج لم یجعل ہم نے آج پڑھا نا، تو یہ وہ آ گیا. تو دو لیسن کے بعد ہم کوئی اور امپورٹنٹ ہے نہیں تو پھر بک شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کوئی ایسا بہت امپورٹنٹ لیسن مس ہو جائے. اور پھر یہ کون سا لیسن آ رہا ہے 10واں افعال. ہاں یہ کانا و اخواتها، یہ تو اس کا مطلب پھر 2 سے زیادہ لیسن بنتے ہیں. تو میں بیسیکلی چاہ رہا تھا کہ ایک پورا مہینہ رمضان سے پہلے نا، ویسے آج چاند کی میرے خیال 16-17 تاریخ ہے، تو امید ہے انشاءاللہ ہمیں اس مہینے 4 لیسن ملیں گے. اور نا ایک پورا مہینہ نا رمضان سے پہلے پھر انشاءاللہ ہم ذرا پھر سپیڈ سے پڑھ لیں گے بک. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو اعراب کا بھی تھوڑا کروانا چاہتا ہوں. تو ریس ذرا ہمیں فاسٹ کرنی پڑے گی. ایسے بھی اگر ہو جائے نا کہ تھوڑا میں آپ کو ہوم ورک دے دوں کہ یہ چیپٹر پڑھ لیں تو وہ ذرا سپیڈ اپ ہو جائے گا. پھر تو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ فلانے پیج سے فلانے پیج تک پڑھ لیں، اگر کوئی مشکل ہے تو پوچھ لیں، تو تاکہ یہ ضرور بھیجیے گا. ہاں تاکہ اس کا فائدہ ہمیں پھر یہ ہوگا کہ ہم کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں گے، جلدی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اینی کوشچن؟ سر جو آج آپ نے کرایا نا اس کی پریکٹس بھیجیے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایکسیپشنز ہیں نا.
تو ہمیں ٹھیک ہے پریکٹس چاہیے اس کی جاتے جی جی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. میں پریکٹس کچھ کر کے بھی بھیج دوں گا اور کچھ سوال بھی بھیج دوں گا. جزاک اللہ. چلیں جی جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.